اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ناجائز محبت کو ختم کرنے کا وظیفہ، جدائی ڈالنے کا بے مثال وظیفہ، اور شوہر کے اگر کسی دوسری خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں تو ان ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے دربار میں نے جب حاضر ہونا ہے تو میں عرض کروں گا کہ یا اللہ، میں نے بتاتے وقت کہا تھا کہ اس کو آپ ناجائز حرام کام کے لیے نہیں کر سکتے، جائز کام کے لیے کریں۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ کا بیٹا ہے، وہ شرابیوں کی محفل میں بیٹھنے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ چٹا پینے لگ گیا، وائٹ پینے لگ گیا، آپ کو وہ غلط محفلوں میں بیٹھنے لگ گیا ہے، چرسیوں کی پنگیوں کی محفلوں میں، غلط دوستوں میں بیٹھنے لگ گیا ہے، آپ کی بیٹی جو سی ہے وہ غلط معاملات میں، بیٹا غلط معاملات میں۔ اکثر خواتین بہنیں بھائی بیرون ممالک سے، یورپ سے فون آتے ہیں، واقعات سنانے کا تو میں عادی نہیں ہوں، نہ میں نام لینا چاہتا ہوں کسی ملک کا یا کسی فرد کا، تو کہتے ہیں جی ہماری بیٹی وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں وہ پھر اس کا بوائے فرینڈ بن گیا جی، وہ غیر مسلم ہے جی، پھر اب وہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں جی، پھر اس کے بعد وہ اب اس کے جون سا ہے، یہاں تک بھی میرے پاس خدا جانتا ہے کیس آئے ہیں کہ جی میری بیٹی اب جون سا ہے اس کے مذہب میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئی ہے، یعنی کہ مسلمانی ختم کر کے غیر مسلم ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا ہے جی، وہ بھی اسی طرح بیٹی ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات۔ اور جی میرا جو شوہر ہے وہ دوسری خواتین میں دلچسپی لیتا ہے، دوسری خواتین کو ٹائم دیتا ہے، گھر میں وقت نہیں دیتا، گھر میں ٹائم نہیں دیتا، تو بچوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں۔ جیسے مطلب اس کے اوپر جتنی مثالیں میں دینا چاہوں تو بے شمار ہے۔ ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ کا وقت قیمتی جو ہے وہ بچ جائے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ نے جائز کام کے لیے کرنا ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کو پریشانی ہے، تو آپ پھر اس وقت کریں۔ یہ کوئی آسان عمل تو ہے نہیں کہ مطلب یہ جی اس کا ظاہری بات ہے، اس میں رجت کے معاملات تو ہیں، میں جتنے بھی وظائف بتاتا ہوں میرے نزدیک تو آپ یا رحمانوں کا بھی وظیفہ کر لیں، اس میں بھی رجت کے ناپاکی کی حالت میں آپ کرتے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے رجت کے معاملات ہوتے ہیں۔ میرا کوئی بھی عمل ہے اس کو آپ سمجھ کے کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والا بیف سے مکمل پرہیز کرے گا، بڑے سے آپ نے مکمل احتیاط کرنی ہے، بالکل قریب بھی نہیں جانا۔ تو اگر خواتین نے اس عمل کو کرنا ہے تو کہتے ہیں پکا، بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پکا بھی نہیں سکتے، اس حد تک ان کی شرائط میں سختی ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، عمل تو ایک دن کا ہی ہے، کوئی ہے نہیں مطلب 40 دن کا، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے 7 دن تک آپ نے یہ تمام شرائط پر عمل کرنا ہے، 7 دن تک پرہیز کر کے پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد کم از کم 3 دن تک آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل 10 دن کا پرہیز ہے، عمل ایک دن کا ہے، پرہیز 10 دن کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو بیف بڑے سے آپ نے مکمل احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد بدبودار چیز آپ نے نہیں کھانی، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ نہ، آپ کے جسم سے، منہ سے، ہاتھوں سے آپ کو بدبو نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے جب بھی اس عمل کو کرنا ہے جسم پاک ہونا چاہیے، پاک، ٹھیک ہے نا جی، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، وجود پاک ہو۔ ناپاکی کی حالت میں، ناپاکی کے دنوں میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اور خاص طور پر صودق کا پرہیز کرنا۔ صودق کسے کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی بڑے سے پوچھ لیں، اب میں اس کی وضاحت بھی کروں گا تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہ ہے کہ آپ نے صودق سے پرہیز کرنا ہے، گوشت سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بیف سے۔ اور اس کے بعد آپ نے، کیونکہ جادو کے جو مریض ہوتے ہیں، شیطانی عملیات کے، آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نا آثار لازمی لگانا ہے۔ آثار لگانے کا طریقہ نہیں آتا، 3-4 دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ آپ جا کے سن لیں، اور اگر ہو سکا تو میں نے ایک آثار لگانے کے اوپر پوری ویڈیو بنائی ہے، آیت الکرسی کا آثار، وہ میں کوشش کروں گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں، تو آپ وہ ویڈیو جا کے مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کو آثار لگانے کا طریقہ آ جائے۔ آثار کے بغیر آپ عمل نہ کیا کریں، کوئی بھی کرتے ہیں آگے سے کوئی ڈاڈا بیٹھا ہو تو پھر یا عمل شیطانی عمل جو ان سے وہ اپنا آثار کر کے وہ پلٹ کر دے تو پھر یہ آپ کو باتیں کوئی نہیں، بہت کم لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے۔ تو میں تو اپنے سننے والوں کو مکمل آگاہی دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان پر کوئی رجت کا معاملہ نہ آئے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے سر؟ اپنا آثار لگانا ہے، آثار لگانے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ سبحانی وظیفے کی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پڑھ کر کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، درود شریف کی خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی کمنٹ کریں۔ کمنٹ میں محبتوں سے دعاؤں سے نوازتے رہا کرے، بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے رہا کرے، بہت شکریہ۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس موضوعات پر
وظائف مزید سننا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے اور بندش کاروباری توڑنے کے لیے، اور اس معاملات کے اس موضوعات پر جتنے بھی وظائف ہیں وہ ہمارا دوسرا چینل ہے روحانی وظائف ہمدمی، اس چینل پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں، وہ آپ جا کر دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو وہاں پر اس موضوعات پر مدلل اور مجرب اور مقرب وظائف آپ کو ملیں گے پرتاثیر، جس کو کرنے کے بعد آپ کے رزق حلال میں وسعت بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ سر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل کو کرنے سے پہلے جو شرائط بتائیں گے، اسکپ کر کے ویڈیو دیکھیے تو پلیز آپ وہ شرائط پہلے سن لیں، اس کے بغیر تو آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے عمل کی۔ اگر کوئی شرائط پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ اس عمل کو بھی نہ کرے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ کیونکہ اس میں جو اس کے عمل کے جو موکلات ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، تو کیونکہ جب یہ آئیں گے تو پھر شیطانی ڈبل سپیڈ کے ساتھ شیطانی طاقتیں بھی آئیں گی، تو ان کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ فتح تو اس کی، کامیابی تو اس کی ہوگی جو پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمل کرے گا۔ اب آپ نے عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دینا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ حب توفیق آپ نے گوشت کا دے دیں، چلے جو بھی آپ کو لگتا ہے تو وہ آپ باہر رکھوا دے بے زبان جانوروں کے لیے، جیسے آپ کی مرضی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے صدقہ دینا ہے، اور جس دن آپ کا کام ہو جائے، جس مقصد کے لیے آپ کرنے جا رہے ہیں، اس دن بھی آپ نے یا اس سے اگلے دن آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، تو اجازت دے دینی ہے ان موکلات کو تاکہ وہ آپ سے چلے جائیں، ان کا کام ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ نے اشارتاً میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ 7 عدد آپ نے کالی مرچیں لینی ہے جی، آپ نے نہ کم لینی ہے نہ زیادہ لینی ہے، 7 کالی مرچیں لینی ہے سر، اور نمک لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تصور کے لیے اگر تصور مضبوط دشمن کا نہیں باندھا جا رہا تو تصویر اویلیبل ہے، پھر تصویر لے لیں، اگر تصویر نہیں ہے تو پھر دشمن کا تصور باندھنا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے سر؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نمک آپ نے دشمن کو کھلا دینا ہے۔ بہت سارے نیچے کمنٹ آئیں گے جی ہم تو کھلا نہیں سکتے، وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اسے کیسے کھلائیں، یہ کرے وہ کرے، تو پھر آپ نمک نہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ 7 کالی مرچیں لے لیں، تو اگر آپ نمک لے سکتے ہیں تو پھر آپ کھلا سکتے ہیں، اگر آپ تو پھر نمک بھی لے لیں اور 7 کالی مرچیں بھی لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے 7 کالی مرچیں اور نمک یہ دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا آثار لگانا ہے، اور مقصد اتنی زبان سے بولنا ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، موقعات کو خبر، اور وہ ڈیوٹی پر لگ جائیں۔ آپ نے اتنی آواز میں نیت کرنی ہے، مثلا نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں فلاں کی جدائی فلاں سے ہو جائے، وہ نجائز یہ وہ جو بھی ہے اس کا نام لیا جائے، فلاں بن کا، فلاں کا مرد کا ہے تو مرد کا، اور مرد کی ماں کا فلاں بن فلاں، یا فلاں بنتے فلاں عورت کے لیے کرنا ہے، یعنی کہ عورت فلاں عورت کو چھوڑ دے یا عورت فلاں مرد کو چھوڑ دے، تو آپ نے نام لینا ہے اس عورت کا اور اس کی عورت کی والدہ کا، فلاں بنتے فلاں کا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ جدائی ہو جائے، جو بھی آگے آپ کام لینا چاہتے ہیں وہ آپ بولیں، نیت کریں، کانوں سے آواز، کانوں تک آواز آئے آپ کے، اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا۔ 7 عدد آپ نے سر کالی مرچیں اور نمک لینا، نمک نہیں کھلا سکتے پھر نمک نہ لیں۔ اب 7 کالی مرچیں آپ کے پاس ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 کی 7 کالی مرچوں کے اوپر آپ نے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حافظو یا قہارو یا ممیتو 1 مرتبہ، یا حافظو یا قہارو یا ممیتو 2 مرتبہ، یا حافظو یا قہارو یا ممیتو 3 مرتبہ۔ یہ سر 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ان کالی مرچوں پر دم کر دینا ہے، اور وہ کالی مرچوں پر دم کرنے کے بعد آپ نے پھر وہاں پر کالی مرچوں پہ دم کرتے ہوئے بولنا ہے فلاں بن فلاں کے لیے یا فلاں بنتے فلاں کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، لہٰذا اس عمل کو انجام تک پہنچایا جائے۔ وہ پھر موکلات اپنی ڈیوٹی پر لگ جائیں گے۔ سر آپ نے کیا کرنا ہے، ان 7 کالی مرچوں کو آپ نے لینا ہے، اور لینے کے بعد آپ نے کسی کالے کپڑے میں باندھ دینا ہے ان 7 کی 7 کالی مرچوں کو۔ فلاں بن فلاں کا تو آپ نے نام لے لیا نا، اگر کالے کپڑے پہ نام لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی نام لکھ لیں ان کا، دشمن کا۔ اب وہ 7 کالی مرچیں آپ لینے کے بعد کسی وزن کے نیچے رکھ دیں، سمجھتے جانا ہے، وزن کے نیچے آپ نے رکھنا ہے۔ وزن کے نیچے رکھنے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا، بس آپ نے ہر 3 دن بعد صدقہ دیتے رہنا کرنا ہے، اپنی جان کا، اپنے اثار کا، ٹھیک ہے جی۔ اور حصار آپ نے جتنے دن وہ وزن کے نیچے رکھنا ہے اتنے دن آپ نے اپنا حصار روزانہ لگانا کرنا ہے، صبح بھی اور شام بھی، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ پلٹ آپ پر نہ آ جائے۔ دیکھیں نا کتنا آپ کو رجت کے معاملات سے بچانے کے لیے، نقصانات سے بچانے کے لیے میں کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو اینڈ تک لے کے جا رہا ہوں، وگرنہ میں بتانے کے بعد
جزاک اللہ کر سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، پورا سمجھیے گا۔ پھر آپ نے صبح بھی اسحار کرنا ہے اپنا، پھر شام کو بھی اسحار کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جتنے دن تک اس کو آپ نے، جب جدائی ہو جائے، جب سارے معاملات ہو جائیں، پھر آپ نے ان کو نکالنا ہے۔ نکالنے کے بعد پھر آپ نے صدقہ دینا ہے گوشت وغیرہ کا، وہ آپ نے لینا ہے، بیف کا جو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ لینے کے بعد آپ نے پھر وہ کالی مرچوں جہاں پہ رکھی ہیں کالے کپڑے کے اندر، وہ آپ نے کپڑے کا منہ کھولنا ہے اور گوشت اور کالی مرچیں اور وہ کپڑا آپ نے دریا برد کر دینا ہے، چلتے ہوئے پانی میں روانہ کر دینا ہے، ٹھنڈا کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے لاکھوں روپے دے کے عاملین سے کام کروایا، اگر آپ کہیں گے کام نہیں ہوا، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو آج عمل تحفۃً پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ اس عمل کو کرنے کے بعد جب کامیابی ملے تو پھر ہمیں تو دعائیں ملیں گی، تو دعائیں میں ضرور یاد رکھا کریں، دعائیں دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔